الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، محرم کا برکتوں والا مہینہ شروع ہونے کو ہے. یہ جو مہینے چل رہے ہیں، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد نیا سال محرم سے شروع ہونے کو ہے. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ذی الحج، محرم، سفر وغیرہ، یہ مہینے قمری مہینے کہلاتے. تو قمری سال میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، جیسے شمسی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. عجیب بات میں آپ کے سامنے کروں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے میری کمزوری بات چلنے لگی اور انہی ناموں کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے کا سال ہے فی کتاب اللہ، اور یہ 12 مہینے اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. کب سے لکھے ہوئے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے یہ 12 قمری مہینے چل رہے ہیں. آج نبی کے دور میں جو سال ہوتا تھا وہ انہی 12 مہینوں کا سال ہوتا تھا. یہی محرم، یہی سفر، یہی ربیع الاول، یہی ربیع الثانی وغیرہ، یہی سال چلتا تھا. یہ قمری سال ہے، اور ایک نظام جو چل رہا ہے وہ شمسی سال کے اعتبار سے چل رہا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت ہے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا. سورج بھی حساب کے لیے ہے، چاند بھی حساب کے لیے ہے. یہی مفہوم سورہ یاسین میں آ رہا ہے، سورہ یونس میں آ رہا ہے کہ سورج اور چاند کے اعتبار سے سال چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے حساب کے لیے مقرر فرمایا، سورج کو بھی اور چاند کو بھی. لہذا ایک سال شمسی کہلاتا ہے اور ایک سال قمری کہلاتا ہے. شمسی کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، یہ ایک سال میں چکر مکمل ہو جاتا ہے. اور ایک سال کا مطلب ہے 365 اشاریہ کچھ کے اندر یہ چکر مکمل ہو جاتا ہے زمین کا سورج کے گرد. جب ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ایک سال کہلاتا ہے. 365 اشاریہ کچھ
اب یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا جو سال چل رہا ہے، یہ زمین کے سورج کے جس چکر لگانے کے اعتبار سے چل رہا ہے، جو 365 کچھ وقت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ 365 کے اندر زمین یہ چکر مکمل کر لیتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم سال بنائیں تو زمین کو چکر لگا کے 365 دنوں میں 12 مہینے میں کیسے تقسیم کیا جائے؟ تو اس چکر میں کوئی مہینہ 30 دن کا ہو گیا، کوئی 31 دن کا کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی بات نہ بنی تو فروری کو 28 کا کر دیا گیا، پھر بات نہ بنی۔ پھر ایک 4 سال بعد ایک مہینہ جو اردو میں لون کا کہلاتا ہے اور عربی میں نفسی کہلاتا ہے، ہر 4 سال بعد فروری کا ایک مہینہ 29 کا بن گیا۔ اب وہ 365 دن مکمل ہو گئے اور 365 دن کا سال بن گیا شمسی اعتبار سے۔ عجیب بات یہ ہے، ہمارے ہاں کافروں نے، انگریزوں نے ایک بات مشہور کر دی ہے جو تاریخ کے اعتبار سے دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے کہ وہ غلط ہے۔ وہ کیا کہ یہ جو شمسی سال ہے، زمین جو سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے 365 کچھ دنوں میں، اس کو عیسوی سال بولا جاتا ہے۔ سمجھے؟ اب 2021 چل رہا ہے نا، اس کے آخر میں چھوٹا سا عین لکھ دیا جاتا ہے، مقصد ہے یہ عیسوی سال ہے۔ کیا مطلب عیسوی سال ہے؟ دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، بلکہ بڑے بڑے انگریزوں نے بھی جو کچھ کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ان کی پیدائش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کی نبوت کے ساتھ، نہ ان کے کسی اور معاملے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کو عیسوی کہنا 100% غلط بات ہے۔ اس کو اگر آپ نے کہنا ہے تو شمسی سال کہہ سکتے ہیں۔ یہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے جو 365 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، تو اس کے بعد چھوٹا سا شین تو لکھا جا سکتا ہے جو شمسی کی طرف اشارہ ہو۔ عین لکھنا بالکل غلط بات ہے تاریخی حوالے سے، اور بڑے بڑے علماء بھی اس کے اوپر توجہ دلا چکے ہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے بالکل غلط بات ہے۔ ایک سورج بھی زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے جو 354 کچھ وقت میں یہ چکر مکمل کر لیتا ہے، جو کہ قمری سال کہلاتا ہے۔ وہ 365 نہیں، 354 کچھ دن کا ہوتا ہے۔ یہ قمری سال ہے، وہ شمسی سال ہے، اور قمری سال اسلامی سال بھی کہلاتا ہے۔ اسلامی جتنے احکام ہیں ان کا تعلق قمری سال کے ساتھ ہے، شمسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ ہم جو روزے رکھتے ہیں رمضان میں کیسے رکھتے ہیں؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں تو چاند کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ ہم بڑی عید کرتے ہیں، ابھی ختم ہوئی ہے، چاند دیکھتے ہیں، آج چاند نظر آ گیا، ذوالحجہ شروع ہو گیا، اب 10 دن بعد عید ہوگی اور 9 دن بعد حج ہوگا۔ حج بھی ہمارا اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے خامن کا انتقال ہو گیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یہ جو بیوہ ہے یہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ لیکن کیا یہ شمسی 4 مہینے 10 دن ہوں گے؟ نہیں، قمری چاند کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا، اگر آپ صاحب نصاب بن گئے، سال مکمل ہونے پر اگر آپ صاحب نصاب رہے تو زکوٰۃ آپ کے دل میں واجب ہو جائے گی، ڈیو ہو جائے گی۔ تو کون سا سال مکمل ہونے پر؟
कमरी साल मुकम्मल होने पर शमसी नहीं। कई साथी जामे शफिया आते भी हैं, मसले भी पूछते हैं, लेकिन मैं तो जनवरी की 12 तारीख को साहिब निसाब बना था। आप कहते 100% गलत बात है। शरीयत के अंदर मदार कमरी साल का है, शमसी का नहीं। तुम देखो इस जनवरी की 12 को तुम साहिब निसाब बने थे, उसमें कौन सा शमसी महीना था और उसकी कौन सी तारीख थी। तो ये शमसी साल तो 354 कुछ वक्त का होता है, वो 365 दिन का है। फर्क पड़ जाएगा और हुक्म में बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ जाता है। लिहाजा तुमने कमरी एतबार से साल मुकम्मल करना है, शमसी एतबार से नहीं। इसी तरह मसला मशहूर है, आपने सुना है, लड़का और लड़की में अगर कोई बालिग होने की अलामत नजर ना आए तो 15 साल की उम्र में शरीयत का ये फैसला है, लड़का हो या लड़की हो बालिग कहलाएगी। सवाल ये 15 कौन से साल होंगे? 15 कमरी साल की बात हो रही है, शमसी की नहीं हो रही, क्योंकि शरीयत चांद पर मदार रखती है, सूरज पर नहीं, सूरज पर मदार नहीं रखती। तो बालिग होने की उम्र लड़के और लड़की की 15 कमरी साल है। हाँ, अगर अलामत जाहिर हो गई तो उससे पहले भी बालिग हो सकती है। 9 साल की उम्र में भी लड़की बालिग हो सकती है अगर बालिग होने की अलामत जाहिर हो गई। जो औरतों के मखसूस दिन शुरू हो जाते हैं, वो जैसे ही औरत को शुरू होंगे वो शरई तौर पर बालिगा कहलाएगी, जो कि 9 साल की उम्र में भी हो सकती है। यही वजह है, बुखारी शरीफ की रिवायत से साबित होता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मौजूद है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो रुखसती हुई थी वो 9 साल की उम्र में हुई थी। अब कोई के 9 साल की उम्र बच्ची बहुत छोटी होती है, वो हम अपने एतबार से देख रहे हैं। उस दौर में लड़की जल्दी उठान पकड़ लेती थी और औरतों की मुशाबत छोटी उम्र में 9 साल के बाद इख्तियार कर लेती थी। आज भी आप अगर ये पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो उन इलाकों में आप देखेंगे 10 साल 11 साल की लड़की पूरी औरत लगती है, वहाँ उठान जल्दी पकड़ लेती है। हमारे यहाँ कम पकड़ती है, लेकिन 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती है। जब भी बालिग होने वाली अलामत जाहिर हो जाए, 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल ना हुई अलामत जाहिर, तो 15 साल में तो हर सूरत में बालिग होगी, लड़की भी और लड़का भी। लड़का 12 साल में हो सकता है अगर बालिग होने की अलामत जाहिर हो जाए। ना हुई अलामत जो क़ाबिल इस्लाम की शक्ल में होती है, वो अगर ना हुई तो 15 साल में लड़का और लड़की दोनों बालिग शुमार होंगे। अब शरीयत के अहकाम के मुकल्लफ बन गए। अब अगर माल है तो ज़कात भी फर्ज हो जाएगी, नमाज भी फर्ज हो जाएगी, रोजा भी फर्ज हो जाएगा, और अगर ज़कात मौजूद है तो हज भी फर्ज हो जाएगा। बालिग तो मुकल्लफ बन जाता है। लेकिन कौन से 15 साल? 15 कमरी साल। और बालिग होने से पहले अगर वो इमाम बन गया, नमाजी अदा नहीं। तो पूछते हैं ना लोग, रमजान के करीब जब बच्चा हाफिज कुरान है तो वो तरावी सुनाना चाहता है और अलामत बुलूग जाहिर नहीं हुई, हम पूछते हैं उम्र कितनी हुई है, 15 साल हुई है या नहीं हुई है? वो कहता है नहीं, अभी तो 14 साल और 8 महीने। वो 14 साल 8-9 महीने हुए हैं तो कमरी एतबार से तो पूरे होंगे ना, क्योंकि कमरी एतबार से तो 354 दिन का साल होता है। अब आप खुद हिसाब लगा लो, कमरी एतबार से 15 साल का हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल शरीयत मदार चांद पर रखती है, सूरज पर नहीं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो सूरह अल-अनआम की आयत पढ़ी सूरह यासीन में भी मौजूद है, क्या अल्लाह ने सूरज और चांद हिसाब के लिए बनाए हैं? सूरज भी हिसाब के लिए बनाया है। लिहाजा अगर अपने मामलात जैसे आजकल चल रहे हैं, तनख्वाह वगैरह हम सूरज के एतबार से, शमसी एतबार से दे रहे हैं, क्या ये नाजायज है?
حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت مفتی اعظم پاکستان اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں معرف القرآن میں کہ جب اللہ نے فرما دیا سورج کو بھی حساب کے لیے بنایا، چاند کو بھی حساب کے لیے بنایا، تو اگر اپنے معاملات یا اپنا نظم چاند کے اعتبار سے بھی چلا لیا جائے اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں تنخواہیں سورج کے شمسی اعتبار سے چلتی ہیں تو وہ گناہ، لیکن اسلامی احکام کا مدار چاند پر ہے، سورج پر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چاند کا حساب لگانا بہت آسان ہے، اس کے بارے میں، اس کی گردش کے بارے میں پتہ لگانا آسان کام ہے، مشکل نہیں۔ سورج کے پتہ لگانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں۔ اب ایک بندہ فرض کر لو پہاڑ کی چوٹی پر رہ رہا ہے، وہ دنیا سے بے خبر ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا جنوری کی کون سی تاریخ چل رہی ہے؟ اگر گم ہو گئی پتہ لگانے کا طریقہ نہیں، لیکن چاند کی پتہ لگانے کا طریقہ ہے، پتہ چل جائے گا۔ اب چاند نکل آیا، آج پہلی تاریخ شروع ہو گئی، آج 14 کا چاند نظر آ گیا ہے، سمجھے؟ تو چاند کی تو پتہ لگانا آسان ہے، سورج والی پتہ لگانا آسان نہیں ہے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے مدار چاند پر رکھا ہے، سورج پر نہیں۔ ابھی چل رہا ہے 1442 ہجری۔ میں نے عرض کیا زمین جو سورج کے جو چکر لگا رہی ہے یہ شمسی سال کہلاتا ہے، اور چاند جو زمین کے چکر لگا رہا ہے یہ قمری اور ہجری سال کہلاتا ہے۔ ہجری کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہر بار مکہ، بیت اللہ، اپنے عزیز رشتہ دار لوگوں کو چھوڑ کر اسلام کے لیے ہجرت فرمائے ہوئے 1442 سال گزر چکے ہیں، جو 2-4 دن کے بعد 1443 سال ہو جائیں گے، کیونکہ محرم میں سال تکمیل ہو جاتا ہے۔ تو آج 26 تاریخ ہے، 3-4 دن کے بعد 1443 ہجری شروع ہونے کو ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے ہوئے 1443 سال گزر چکے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہجری سال کی۔ ہوا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے اور مشاورت ہو رہی ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ ایک دستاویز پیش کی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا یہ کب لکھی گئی؟ بتلایا گیا شعبان میں۔ تو کون سے والے شعبان میں؟ کون سے شعبان؟ اب اس دور میں ہوتا یہ تھا، اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اب 1 سال گزر گیا ہجرت کے اعتبار سے، یہ 2 گزر گئے، یہ 3 گزر گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عام البدر یہ کہلاتا تھا کہ یہ بدر کا جو مارکہ پیش آیا اس کو پیش آئے ہوئے اتنے سال گزر گئے، اس سے حساب لگا لیا جاتا تھا، یا عام الاحد، احد کو پیش آئے اتنا اچھا گزر سال کا حساب اس اعتبار سے لگا لیا جاتا تھا۔ تو وہ یہ ترتیب تو چل رہی تھی۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا یہ کون سے شعبان کی بات ہوتی ہے؟ پھر مشورہ شروع ہوا کہ کوئی اسلامی سال بھی ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی سن ہونی چاہیے۔ مشورہ شروع ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال سے ہی اسلامی سن کی ابتدا کر لیں۔
اسلامی سال کی ابتدا کر لیں، وہ مشورہ ہوا، وہ بات نہ بن سکی تو کسی نے کہا وفات کو بنا لو، نہیں، کسی نے بدر کو بنا لو، کہا نہیں، کسی نے احد کو بنا لو، کہا نہیں، لیکن اس میں جو رائے آ رہی تھی وہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ ہجرت والے سال سے ابتدا ہونی چاہیے۔ آخر میں سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ ہجرت والے سال سے ہی ابتدا ہونی چاہیے۔ کیوں ولادت والے دن کو اگر ہم ابتدا بنا لیتے ہیں اسلامی سال کی تو ولادت تو بندے کے اختیار میں نہیں۔ اگر ایک بندہ چاہے میں اس دن پیدا ہوں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، پیر والے دن، یہ تو بندے کے بس میں ہی نہیں ہے، یا میری وفات بھی اسی دن ہو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی، یہ بھی بس میں نہیں ہے، تو چیز بس میں ہی نہیں ہے۔ تو جو چیز جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، جو انسان کی قدرت میں ہے، اس سے شروع کرنا چاہیے نا۔ اور کیا چیز تھی بس میں؟ ہجرت۔ جس سے اسلام کو غلبہ شروع ہوا اور ہجرت کے بعد اپنے ہاتھ مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی مدینہ طیبہ میں۔ اس ہجرت سے عروج شروع ہوا جو اپنے اختیار سے فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنے گھر کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، سب سے بڑھ کر بیت اللہ کو چھوڑا، مسجد حرام کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، جس میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ دل تو نہیں چاہتا تھا چھوڑنے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار بھی فرما رہے تھے، لیکن اسلام کے لیے چھوڑنا پڑ گیا، سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ آپ مجھے بتلائیں نا، اب آپ کو کوئی کہے کہ اپنا بنا بنایا سیٹ اپ ادھر سے ختم کرو، ملتان چلے جاؤ، سب کچھ چھوڑ دو، شاہ بھی، عزیز بھی، یہ بھی وہ بھی، اتنی مشکل بات ہے۔ اور حضور سے اپنے عزیز، اپنے ہمسائے، اپنے جاننے والے، اپنا شہر، علاقہ، پھر مسجد، پھر حرم، اتنی تکلیف، لیکن اسلام کے لیے آپ نے ہجرت فرمائی، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ اور اسی سے اسلامی سال کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمیں سبق یہ دے دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ اسلام کے لیے کتنی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اب یہ 1443 ہجری شروع ہونے کو ہے اور ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں نے اور حضور نے اسلام کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، زمینوں کو چھوڑ دیا، کافروں نے قبضہ کر لیا، کافر ان جائیدادوں کے مالک بن گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، سب خود چھوڑ چھاڑ کر اسلام کے لیے ہجرت فرمائی ہے ہمارے پیاروں نے، صحابہ نے اور حضور نے۔ ہمیں بھی یہ سبق دے دیا اسلام کے لیے کتنی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، وہ اس کے لیے ایک مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہجرت سے شروع کیا ہے اور قیامت تک یہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل مبارک فرمایا اپنے اختیار سے، اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی ان قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔